السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سفیر ہے۔ مجھے ایک ٹاسک دیا گیا ہے بہت ہی مشکل اور کٹھن، فلسفہ امام حسین۔ ٹوٹل 20 منٹ کے اندر 5 منٹ کی وائسز میں آپ کو 4 وائسز کے ذریعے کوشش کروں گا کہ اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ کربلا ہے، اس کو قتل کس نے کیا، کیسے قتل ہوئے، پیاسے تھے نہیں پیاسے تھے، کتنے لوگ تھے، کیسے قتل ہوئے، کس نے قتل کیا، یہ سب باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی۔ یہ مجھے بتانے کی، بیان کرنے کی، واقعات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلسفہ شہادت کربلا جو ہے، میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں قرآن کے ان الفاظ سے، بھی ای ذنب قتلت۔ اللہ کہتے ہیں کہ کس پاداش میں اس بچی کو قتل کر دیا گیا۔ چھوٹی بچیوں کو جو قتل کر دیتے تھے، دفنا دیتے تھے، تو اللہ رب العزت ایک عام بچی کے لیے اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس بچی کو کھڑا کرے گا، اس بندوں کو بھی لے کر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں ان کو کس پاداش میں قتل کر دیا گیا ان بچیوں کو۔ جب ایک عام بچی کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا حساس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں اس کا واقعہ بیان کرتا ہے، روز قیامت کھڑا کرے گا اس کے قاتلوں کو، تو یہ حسین علیہ السلام ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ، نبی کی اولاد، نبی کا خون، نبی کے خون سے سینچے ہوئے، بی بی فاطمہ کی اولاد اور علی کے لخت جگر۔ کیا ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی جانوں کو کیا معاذ اللہ ضائع کر دینا تھا؟ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، جس کو شاعر 2 لفظوں میں کہتا ہے، بڑی سادہ اور رنگین ہے داستان کربلا، آغاز ہے اس کا ابراہیم اور اختتام ہے حسین۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی خبر دی جاتی ہے۔ آپ جتنی بھی اس کے بارے میں حدیث کا بھی وقت نہیں ہے حوالے دینے کا، جب بھی کوئی مانگے گا میں حوالے سکین بھیج دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار فرما رہے تھے حضرت حسین علیہ السلام سے، تو ایک فرشتہ آیا۔ وہ فرشتہ کبھی دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا اور کبھی اس کے بعد بھی نازل نہیں ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا اور کہا انت حب الحاد الابن، کہ آپ اپنے اس بیٹے سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت اسے قتل کرے گی، اور فرشتے نے ایسے ہاتھ بڑھایا اس پر، فرشتے کی بھی آپ دیکھیں کیسے طاقتور فرشتے ہیں اللہ کے، ادھر ہی ہاتھ بڑھا کر فرات کی مٹی لے آیا فرشتہ کہ اس مٹی میں آپ کے اس بیٹے کا خون بہا دیا جائے گا۔ وہ جس کی شہادت کی خبر پہلے سے فرشتے دے رہے ہیں، یہ کوئی حادثہ، یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، یہ تو ایک پری پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ کو بتا رہے ہیں، حضرت علی کو بتا رہے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں حسین علیہ السلام جب فرات کے کنارے سے جنگ صفین میں گزرتے ہیں، حضرت علی اس برج ابا عبداللہ کہہ کر ان کو بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ اسی کنارے پہ تجھے قتل کیا جائے گا۔ حسین کو اس کی خبر نہیں تھی، اس نے سارے ادوار دیکھے، حسین نے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے حضرت رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال کا زمانہ دیکھا، اس نے عمر کا 10 سال کا زمانہ دیکھا، فتوحات دیکھی، حضرت عثمان کے زمانے کی شورشیں 12 سال دیکھی، اپنے باپ کی جنگوں کو دیکھا، اس میں شریک ہوا، 6 سال تک اس نے یہ زمانہ دیکھا، اپنے بھائی کے 6 مہینے دیکھے، صلح کے معاہدے کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھے، ٹوٹتے کیسے ہیں یہ دیکھے، امیر معاویہ کا 20 سال کا دور اس نے دیکھا، کس طرح سولی پر لٹکایا جا رہا ہے علی کے چاہنے والوں کو۔ اس کے بعد وہ اس تمام واقعات کی بھٹی میں تپتا ہوا حسین نکھرتا ہوا سامنے آتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اسے کربلا میں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ کوئی حادثہ ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، جو حسین کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ پری پلاننگ واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح قربانی کے لیے بڑا صاف ستھرا جانور دیکھا جاتا ہے، تو ہمارے دیکھنے میں تو پرکھ میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ صرف بڑوں کو ہی پسند کرتا ہے، یہ نہ کوئی سمجھے اگر وہ اتنے برگزیدہ تھے تو قتل کیوں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے ایک اعلیٰ شخصیات کا انتخاب کرتا ہے۔ تو حسین علیہ السلام نے اس دور میں یہ دیکھا کہ بدلا جا رہا ہے دین، میرے باپ نے پوری حکومت حاصل کرنے کے بعد اس معاویہ کے ساتھ جنگ لڑ کے دیکھ لیا، کچھ نہ ہوا، انہوں نے اس طرح مفلوج کر کے رکھ دیا اپنی مکاریوں سے، ہیلے بہانوں سے، اور مسلمانوں کے قتل و غارت گری سے اور نہ حق لوٹنے سے۔
انہوں نے دیکھ لیا میرے بھائی کے پاس لوگوں نے 40,000 لوگوں نے ایک ہاتھ پر اسی وقت بیعت کی، تو میرے باپ نے اور میرے بھائی نے حکومتیں اور لشکر ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکے۔ آج حسین کے پاس کیا ہے؟ نہ اس کے پاس حکومت ہے، نہ لشکر ہے، اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اس نے ایک نئے انداز سے ایک جنگ لڑنی تھی جس کے لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا خون دے کر یہ ثابت کر دوں گا، جس طرح ایک جج اختلافی نوٹ لکھتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو حسین نے اپنے خون سے لکھ دیا۔ تو یہ وہی حسین ہے کہ جس کے خون کو چننے کے لیے ابن عباس کی خواب میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشعث اغبر، چہرے کے اوپر گرد و غبار ہے، یدہ قرورا، اور ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اور کہتے ہیں کہ صبح سے میں حسین اور اس کے چاہنے والوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور جلیل القدر شہادت پر تشریف لائے؟ کیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی شہادت پر اللہ کے نبی آئے، خواب میں آئے؟ کیا حضرت عثمان کی شہادت پر اللہ کے نبی کسی کی خواب میں آئے؟ کیا حضرت علی کی شہادت پر کسی کی خواب میں آئے؟ حسن کی شہادت پر آئے؟ یہ حسین ایک ایسی جلیل القدر شہادت تھی کہ جس کی شہادت میں اللہ کے نبی غمگین پائے گئے، اور اللہ کے نبی اشخاص اغبر ہو کر خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ شہادت ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرشتے کے ذریعے خبر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو خبر دی۔ تو فلسفہ شہادت کی یہ ایک پہلی جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو دی، اگلی وائس میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلسفہ شہادت کس طرح آگے بڑھا۔